علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یوم، جس دن، یحمى، وہ گرم کیے جائیں گے، علیہا، اس آگ پر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقویٰ، پس داغا جائے گا، بہا، اسی سونے چاندی کے ساتھ، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو۔ ھذا، یہ، ما وہ ہے، کنزتم، جو تم نے جمع کیا، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا، پس تم چکھو، ما وہ، کنتم، تھے جو تم، تکنزون، جمع کرتے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ جہنم کی آگ پر گرم کیے جائیں گے، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پس اس کے ذریعے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں وہ داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اپنے جمع کیے ہوئے کا ذائقہ چکھو۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا شخص، اس کا مال اس کے لیے باعث عذاب ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جمع کیے ہوئے درم و دینار، سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ گرم کرے گا، اور اس کے ماتھے پر، اس کے پہلو پر، اس کی پشت پر، اس کے ساتھ اس کو داغ لگائے جائیں گے۔ جس طرح لوہا گرم کر کے کسی کے جسم کو داغ دیا جاتا ہے، یوں اس کے جسم کے اعضاء کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تیرا وہ مال ہے جسے تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا، جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مال جو ہے یہ سانپ بن کے انسان کے لپٹ جائے گا اور اسے ڈسے گا، اور ساتھ اس کو ڈسے گا اور ساتھ کہے گا کہ انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، جو تو دنیا میں جمع کرتا تھا، میں وہی ہوں، میں کچھ اور نہیں۔ اور اگر یہ مال اس کا جانوروں کی صورت میں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اونٹ ہوئے اور وہ اونٹوں کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کا دن ہوگا، اونٹوں کو قطار میں لایا جائے گا، اس کے اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر کے اس کو آگے زمین پہ بچھا دیا جائے گا۔ وہ اونٹ گزریں گے، اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ مسلتے جائیں گے، اس کو کاٹتے جائیں گے، اور اگر اس کی گائیاں زکوٰۃ ہوں گی یا اس کی بکریاں ہوں گی، وہ اس کو سینگ ماریں گی، اس کو اذیت دیں گی اپنے کھروں کے ساتھ، مختلف طریقوں سے اس کو کاٹیں گی، ورنہ ایک دفعہ جب ساری لائن اس کی گزر جائے گی، دوبارہ پھر پہلا جانور آ جائے گا۔ یعنی یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلتا رہے گا اس کے لیے، کہ یہ وہ تیرا مال ہے کہ جس کی تو دنیا میں اللہ نے تیرے سے 40واں حصہ مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا تھا، اس میں تیرا ہی فائدہ تھا، کیونکہ زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مال میں برکت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تیری برکت کے لیے مانگا تھا کہ تو دے، اور تو نے وہ نہیں دیا۔ آج تو اس مال اور اس خزانے سے آج تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، تو اس کو چکھ۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ اسلام نے سال کے اندر ایک دفعہ زکوٰۃ فرض کی ہے، اور وہ بھی اس مال پہ جو نصاب کو پہنچ جائے، اور وہ بھی تب جب اس کو پڑے پڑے ایک سال گزر جائے۔ اگر اس کو سال نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض کی۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جس طرح کہ ہم نے پیچھے بھی سورت کے شروع میں کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے تارکین کے ساتھ جہاد کیا،
اور اس کو کچلا۔ اسلام کے اندر پہلا فتنہ جو اٹھا تھا وہ اسی چیز کا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کچل دیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وہی ان کا مال، وہی ان کے خزانے وہ پگھلا پگھلا کر ان کے جسموں پر داغے جائیں گے اور کہا جائے گا آج یہ ذائقہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ البتہ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، مال کا حق ادا کر دیتا ہے، تو پھر اس کو کسی قسم کے عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے مال کا حق ادا کر دیا۔ مال تجارت ہو یا کوئی اور مال ہو، یا زمین سے نکلنے والا عشر، زمین سے نکلنے والی جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس پر ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے نصاب رکھا ہے۔ سونا ہے تو اس کا نصاب یہ ہے کہ وہ اندازہ 7 تولے کے قریب، یا اس سے کچھ کم، کچھ پونے 7 تولے تک بھی اگر زیور ہے کسی کے پاس، تو یہ اس کا زکوٰۃ اس میں بنتی ہے کہ 40واں حصہ اس کا وہ زکوٰۃ دے گا۔ آسان طریقہ اس کی قیمت لگوا لے، اور قیمت لگوانے کے بعد اس کا جو 40واں حصہ وہ اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دے۔ اور اگر کسی بندے نے سابقہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ بھی اس کو نکالے، ہر سال اس کی جتنی بنتی تھی اگر وہ نہیں دیتا رہا تو یہ قرض ہے، اس کو وہ اتارے، اگر اس کے اندر استعداد ہے۔ اگر استعداد نہیں ہے پھر سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اسی طرح اگر چاندی ہے تو چاندی میں بھی اگر وہ تقریباً 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس ہے تو اس میں وہ اس میں سے 40واں حصہ اللہ کے رستے میں زکوٰۃ نکالے۔ اور باقی چیزیں بھی، مال تجارت جو ہے اس کا نصاب بھی چاندی کے اعتبار سے ہے۔ اگر آپ کے پاس مال تجارت اتنا ہے کہ وہ چاندی 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے، یعنی 70-80 ہزار کو، اور اس کو پڑے ہوئے 1 سال ہو گیا، تو مال تجارت کی پرافٹ پر بھی زکوٰۃ ہے، نفع پر۔ ایک چیز آپ نے 10 روپے کی لی، آپ کی وہ 12 روپے کی بکے گی، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 12 کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 10 کے حساب سے نہیں۔ لیکن یہاں پر اکثر تاجر حضرات کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے اندازے سے 12 کی رکھی ہے، بعض دفعہ وہ 12 کی نہیں بکتی، قیمت گر جاتی ہے، بعض دفعہ ہمیں 10 پہ بیچنی پڑتی ہے 10 کی لے کر، بعض دفعہ 11 پہ بیچنی پڑتی ہے، بعض دفعہ اس سے بھی کم پر جاتی ہے۔ تو ہم اگر پرافٹ کو بھی ڈال کر زکوٰۃ نکال دیں تو پرافٹ تو کیا، ہمیں تو اس پر نقصان ہو گیا۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے، آسان طریقہ، کہ آپ اپنی ہر مہینے ہر ہفتے اپنا حساب کر کے زکوٰۃ علیحدہ کر دیا کریں۔ زکوٰۃ پہلے بھی دی جا سکتی ہے، اس طرح کہ عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال پہلے زکوٰۃ انہوں نے دی تھی۔ تو جتنے تاجر حضرات جن کے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آسان طریقہ کہ ہر ہفتے بعد، ہر دن، ہر مہینے بعد، جیسے ان کے لیے آسان ہو، وہ زکوٰۃ نکال کے سائڈ پہ کر دیں اور پورا سال اس کو خرچ کرتے رہیں، یعنی کہ اللہ کے رستے میں جہاں مناسب ہو پورا سال۔ یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ صرف رمضان میں نکال لیں یا عشرہ ذو الحجہ میں نکال لیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ مال کا پورا حق نکال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نکالتے جائیں۔ تو اس میں ذرا سی کمی کوتاہی بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ جب زکوٰۃ پوری نہ نکلی تو یہ آپ کا مال پاک نہیں ہوا، یہ حرام کی ایک چھینٹ بیچ میں رہ گئی، جب تک یہ نکلے گی نہیں مال آپ کا پاک نہیں ہے۔ اور جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اس کو استعمال کرنا بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے نہیں ہیں۔ آپ کسی کی رقم کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے زکوٰۃ نکال دی پھر وہ پیسے علیحدہ ہیں، اس کو جلدی سے اس کی جگہ پر پہنچاؤ، جلدی پہنچا دو اس کو۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے جس میں زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہیں ادا کرتا اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔